کل 2 پروگرامات میں مجھے شریک ہونا تھا، اس لیے میں آپ کے درمیان نہیں رہ سکا، اور امید ہے کہ شاید آپ نے کل کی تفسیر حافظ صاحب سے سن لی ہوگی۔ آج ہم جس سورہ مبارکہ کا خلاصہ سماعت کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حامیم سجدہ۔ سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت ہم نے سنی ہے، اب اس کا خلاصہ سن لیں۔ چونکہ یہ سورہ مبارکہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، اس کا جو نزول کا زمانہ ہے یہ مکہ شریف میں ہے، اور وہ مکہ شریف میں بھی ابتدائی دور ہے، یعنی حضرت امیر حمزہ مسلمان ہو چکے تھے اور ابھی فاروق اعظم اسلام نہیں لائے تھے، تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام قبول کرنے کے بعد اور فاروق اعظم کے اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ سورہ پاک نازل ہوئی، یعنی یہ سمجھ لیں کہ ابھی 40 لوگ بھی مسلمان مکمل طور پر نہیں ہوئے تھے، تب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ سورہ مبارکہ میں کفار کے بہت سارے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اصل میں کفار مکہ جو تھے وہ یہ کہتے تھے معاذ اللہ کہ یہ محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں گڑ کر کے قرآن سناتے ہیں، اپنی طرف سے گڑتے ہیں اور استغفر اللہ گڑ کر قرآن سناتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ ان کے پاس کوئی جن آتا ہے معاذ اللہ اور وہ ان کو سکھا جاتا ہے اور وہ اسی سے سن کر کے پھر ہمیں سناتے ہیں۔ اس کا جواب اللہ نے دیا کہ یہ قرآن رحمان و رحیم کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ ان کے اعتراض کا یہاں کوئی تذکرہ کیے بغیر ان کے تذکرے کے، یعنی قرآن کا جواب دینے کا ایک انداز یہ بھی ہے، اللہ کے جواب دینے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ وہ کسی کے اعتراض کا ذکر کیے بغیر ڈائریکٹ جواب دیتا ہے، یہ بھی ہے۔ کہیں تو اعتراض بھی آتا ہے اور جواب بھی آتا ہے، اور کہیں پر صرف جواب آیا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو نازل اتارا گیا ہے قرآن یہ رحمان و رحیم کی طرف سے ہے، اور فرمایا کہ اس میں جو آیتیں ہیں وہ تفصیل کے ساتھ ہے، کوئی گڑ کر کے اس طرح کی بات معاذ اللہ نہیں کر سکتا، جو تفصیل ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ رحمان و رحیم کی طرف سے ہے اور تفصیل کے ساتھ ہے، اور اللہ نے فرمایا پھر یہ عربی زبان میں، ایسا نہیں کہ عربوں کے درمیان کوئی انگریزی زبان میں یا فارسی زبان میں یا کسی اور زبان میں لایا جا رہا ہے جس سے تم سمجھ نہ سکو، تم خود عربی لوگ ہو، عربی زبان سے تمہارا تعلق ہے، کیا نہیں دیکھتے کہ جو فصیح سے فصیح عربی ہے اس کا انداز کچھ اور ہے، قرآن کی عربی کا انداز کچھ اور ہے۔ آپ دیکھ لیں آج بھی جو بھی عربی بولنا چاہیں جتنی فصاحت والی لے آئیں اس عربی کو اور قرآن کی عربی ایک طرف رکھیں۔ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو ایک واقعہ پیش آیا، وہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ابو جہل اور عتبہ شیبہ، یہ جو بڑے بڑے سرگنا تھے کافروں کے، تو یہ سب لوگ ایک ساتھ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی ایک ایسا آدمی پکڑو، کوئی ایک ایسا آدمی تلاش کرو کہ جو بہت ذہین بھی ہو، باصلاحیت بھی ہو، بہترین شاعر بھی ہو اور چرب زبان بھی ہو، اور ایسے آدمی کو محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجو، اور جب وہ ان کے پاس جائے تو جانے کے بعد اپنی چرب زبانی کی بنیاد پر وہ محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ چپ کر دے، خاموش کر دے۔ تو یہ سب لوگ ایک ساتھ اکٹھا ہونے کے بعد جب بات چیت ہی کر رہے تھے کہ کس کو بھیجیں گے اور کون جائے گا، کون جا کر کے محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرے گا، تو جب انہوں نے آپس میں یہ بات کی
تو اس وقت ایک بہت بڑا عرب کا شاعر تھا، اس نے ابو جہل سے کہا کہ میں تو شعر کہنا بھی جانتا ہوں، ادب بھی جانتا ہوں، زبان بھی جانتا ہوں، بیان بھی جانتا ہوں، سب جانتا ہوں۔ اس کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ، اور وہ بہت مالدار آدمی تھا۔ اس کے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں محمد عربی کے پاس، میں جاتا ہوں کیونکہ میں شعر بھی جانتا ہوں، عربی ادب بھی جانتا ہوں، مجھے سب پتہ ہے۔ وہ آیا، آنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد اس نے کہا ادھر ادھر کی، پہلے اس نے بات کی، اور بات کرنے کے بعد پھر کہتا ہے اے محمد روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خامخواہ ہمارے بتوں کے خلاف کیوں باتیں کرتے ہیں؟ ایک نیا دین آپ کیوں لے کر آئیں؟ میں تو آپ کے پاس آیا ہوں ایک اچھی بات لے کر کہ اگر اس نئے دین سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مکے کے سردار بن جائیں تو ہم آپ کو اپنا سردار آج ہی سے مان لیتے ہیں۔ مجھے نمائندہ بنا کے بھیجا گیا ہے، سارے سردار آپ کو اپنا سردار، حالانکہ انہوں نے ماننا نہیں تھا، لیکن چونکہ بس وہ معاذ اللہ وہ یہ چاہتے تھے کہ حضور کی زبان سے کوئی ایسی بات نکلے جس کو وہ پکڑ لیں، معاذ اللہ، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سردار مان لیں گے۔ پھر اس نے کہا اگر اس سے نئے دین سے آپ کا مقصد دولت کمانا ہے تو عرب کی ساری دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دی جائے گی، آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دی جائے، بہت مالدار ہو جاؤ گے آپ، اتنی دولت دیں گے کہ آپ کی پشتاہ پشت تک، کئی پشتوں تک وہ دولت کام آئے گی۔ اور اگر اس نئے دین کی وجہ سے آپ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو عرب کی جتنی خوبصورت کنواری لڑکیاں ہیں، جدھر آپ اشارہ کر دیں وہ آپ کے درمیان میں لا کر قطار لگا کے کھڑی کر دی جائے گی۔ آپ یہ سب چھوڑ دیجئے، آپ جو چاہیے آپ کہیے، ہم ہر چیز دیں گے، لیکن یہ آپ ہمارے بتوں کو برا مت کہیے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا عتبہ تم کہہ چکے، تم اپنی بات کہہ چکے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں کہہ چکا۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہی سورہ مبارکہ سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کی۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب صاحب قرآن جب خود قرآن پڑھ رہے ہوں تو عتبہ تو ایسے جیسے اس کو سانپ سونگھ گیا، اس کے ایسا لگتا ہے جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہیں رہی، ایک دم خاموش جامد و ساکت۔ امام اہل سنت اس کو یوں بیان کرتے ہیں فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، ایک دم خاموش۔ اور جب حضور علیہ السلام پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے جہاں عاد و سمود پر عذاب کا ذکر آیا ہے، ابھی آگے آئے گا وہ، تو جب آقا علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر حضور کے لبہائے مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا رحم کیجئے، رحم کیجئے، آپ رحم کرنے والے ہیں، اس کے آگے نہ پڑھیے۔ حضور علیہ السلام چپ ہو گئے، بغیر کوئی بات کیے وہ وہاں سے اٹھا اور اٹھ کر کے سیدھا اپنے گھر کو چلا گیا، کسی سے نہیں ملا، کسی سے نہیں ملا، وہ سیدھا اپنے گھر کو چلا گیا۔ اور جانے کے بعد اب یہاں پر ابو جہل اور دیگر لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئے گا تو بات چیت کی جائے گی، لیکن وہ آیا نہیں۔ جب بہت دیر ہو گئی اور وہ نہیں آیا تو جب پتہ چلا کہ وہ کہاں ہے تو پتہ چلا کہ وہ اس کے گھر پہ ہے، تو ابو جہل سارے سرداروں کو لے کر اس کے گھر پہ پہنچا، اور پہنچنے کے بعد جو ہے جا کر کے سیدھا اس کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی، اور کہنے لگا کہ ایسا لگتا ہے کہ محمد کا جادو تجھ پر بھی چل گیا ہے اور اس کے دسترخوان سے تو بھی متاثر ہو گیا ہے، اور تو ہمارے پاس آیا کیوں نہیں؟ اگر تیرے پاس کھانے کو کم پڑ گیا تھا تو مجھے کہہ دیتا، میں مکے سے چندہ کر کے تیرے گھر کھانا بھیج دیتا، تو کھا لیتا۔ مگر تو محمد سے متاثر گیا تھا تو مجھے کہہ دیتا، میں مکے سے چندہ کر کے تیرے گھر کھانا بھیج دیتا، تو کھا لیتا۔ مگر تو محمد سے متاثر تو نہ ہوتا۔ اس طرح کی اناپ شناپ جیسے کہ اس کی باتیں تھیں ابو جہل کی، وہ بکنے لگا، اس کو بھی غصہ آ گیا، اس نے بھی اس کو سنانی شروع کی، اور اس کے بعد کہتا ابو جہل تو بھی جانتا، یہ سارے سردار جانتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ پورے مکے میں مالدار ہوں، مجھ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے پورے مکے میں، تم کیسی بات کرتے ہو کہ میں ان کے دسترخوان سے متاثر ہو گیا، یا میں نے ان کا دین قبول کر لیا؟ نہ میں نے ان کا دین قبول کیا ہے، نہ میں نے ان کا دسترخوان قبول کیا ہے، بس بات اتنی ہے
کہ میں ایسا کلام سن کر کے آ رہا ہوں، نہ وہ کلام کوئی جن کا ہے، نہ کسی شیطان کا ہے، نہ کسی انسان کا ہے، اس لیے کہ میں سب جانتا ہوں، جن کے کلام بھی جانتا ہوں، مجھے پتا ہے جن کیسی باتیں کرتے ہیں، شورا کے کلام بھی جانتا ہوں، مجھے پتا ہے شورا کیسی باتیں کرتے ہیں، جادوگروں کے کلام بھی جانتا ہوں، میں جانتا ہوں وہ کیسی باتیں کرتے ہیں، لیکن محمد نے جو سنایا ہے واللہ وہ کسی انسان کا یا مخلوق کا کلام نہیں ہے، وہ کسی غیبی طاقت کا کلام ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد کہا جو میں سن کر آ رہا ہوں، واللہ اگر میں نے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر رحم کی اپیل نہ کی ہوتی تو وہ آیتیں پڑھ رہے تھے قرآن کی کہ جس کی وجہ سے تم پر عذاب نازل ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مکے کے کافروں کو بھی پتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ غلط نہیں کہہ رہے، لیکن ایک ہٹ تھی، ایک گھمنڈ تھا، غرور تھا، تکبر تھا، نہیں ماننا تھا، اقتدار کی ہوس تھی، سیاسی معاملات تھے، اس لیے وہ انکار کیے جا رہے تھے اور اسی انکار میں وہ ذلیل اور رسوا ہوتے گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قرآن تو عربی زبان میں ہے اور تم سمجھنا چاہو تو سمجھ سکتے ہو۔ اچھا، یہ قرآن کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یار قرآن بہت مشکل ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے اور ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم عقل والے تھوڑی سی توجہ کرو، فہم سے اور گمان سے کام لو تو تم کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ اللہ نے تمہارے سمجھنے کے لیے ہی تو قرآن نازل کیا ہے، تم نہ سمجھو گے تو کون سمجھے گا؟ اور یہاں تو کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ قرآن عربی میں نازل ہوا، اگر تم فہم اور عقل رکھتے ہو تو تم سمجھو گے قرآن، تمہاری زبان میں قرآن ہم نے نازل کیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا آگے کہ تم یہ باتیں کہتے ہو کہ ہمارے دل جو وہ غلاف میں لپیٹے ہوئے اور ہمارے دلوں پہ پردے ڈال دیے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم سے پہلے کافروں نے بھی ایسی ہی بات کہی، اور یاد رکھو کہ جو اس طریقے کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ حجاب پڑ گئے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو پھر حق سننے سے محروم کر دیتا ہے اور ان کو حق سمجھ بھی نہیں آتا، ان کو سچائی سمجھ بھی نہیں آتی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایک اور سوال کا جواب دیا ہے۔ وہ کہتے تھے ہم ان کو کیسے نبی مان لیں، یہ تو کھاتے ہیں، یہ پیتے ہیں، یہ سوتے ہیں، یہ شادی بیاہ کرتے ہیں، ہم ان کو کیسے نبی مان لیں؟ ہم تو اس کی بات مانیں گے اگر کوئی فرشتہ آئے گا اور فرشتہ آ کر کے ہمیں بتائے گا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہم اس کی بات مانیں گے، ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ ان سے کہو کہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں کوئی جن نہیں ہوں، میں انسان ہوں، جیسے تم انسان ہو ویسے میں بھی انسان ہوں، لیکن فرق ہے اور میرے کریم آقا اپنا سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام کو صدمہ تھا، میں اپنی قوم کو دین کی طرف بلاتا ہوں لیکن میری قوم نہیں آتی، میں اپنی قوم کو جنت کی طرف بلاتا ہوں لیکن میری قوم جنت کی طرف نہیں آتی۔ حضور کو صدمہ اس بات پر نہیں تھا کہ حضور کو زخمی کر دیا گیا ہے، حضور کو صدمہ تھا تو اس بات پر تھا کہ میری قوم میری بات کیوں نہیں مانتی، میں ان کو جنت کی طرف بلاتا ہوں، وہ جنت کی طرف کیوں نہیں آتی؟ میرے آقا سر جھکائے بیٹھے ہیں، ایسے میں حمزہ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں او میرے بھتیجے محمد خوش ہو جاؤ۔ بہت بڑا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ تم میں اور مجھ میں فرق یہ، انسان تم بھی ہو، انسان میں بھی ہوں، لیکن میرا اللہ مجھ پر وحی نازل فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر وحی کا نزول فرماتا ہے۔ دیکھیے یہ بات آج بھی مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے۔ کچھ مسلمان نادانی کے طور پر آج یہ کہہ دیتے ہیں نبی ہماری طرح، اس پر میں نے بہت تفصیلی گفتگو گزشتہ محفل میں کر دی ہے کہ نبی کو اپنی طرح نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ نبی اپنی طرح ہے بھی نہیں، ان کا حسن، ان کا جمال، ان کا کمال، ان کی ہر چیز جدا گانا ہے، بلکہ ظاہری طور پر بھی وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ ان کی انگلیاں الگ کام کریں، ہماری انگلیوں وہ کام نہیں کر سکتی، ان کی زبان جو کام کرے ہماری زبان نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے بہت ساری باتیں میں نے کسی دن کر دی ہے، یہ جرات نہیں کرنا چاہیے، یہ کافروں کی بولی ہے کہ نبی کو اپنی طرح کہنا۔ البتہ قرآن نے خود واضح کیا کہ تم میں اور میرے نبی میں فرق کیا ہے، کہ نبی پہ وحی آتی ہے اور تم وحی کے متحمل نہیں ہو، تم وحی سمجھ بھی نہیں سکتے۔ وحی جب آتی تھی اللہ کے رسول علیہ السلام پر تو اس کی عجیب عجیب کیفیت ہوتی تھی۔ اگر حضور اونٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے تو اونٹ وحی کے نزول کے وقت زمین پہ بیٹھ جاتا تھا، یعنی اونٹ میں وحی کے نزول کے وقت کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہتی تھی جب وحی کا نزول ہوتا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب میں
आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठा हुआ था और मेरे घुटने बैठने में हुजूर के घुटनों से मस हो गए थे। ऐसे में वही का नुज़ूल शुरू हुआ तो मुझ पर ऐसा बार पड़ा कि ऐसा लगता था जैसे मेरे घुटने टूट जाएंगे। ये कैफियत होती थी वही की। और कभी तो ऐसा लगता था आम सुनने वालों को कि हल्की सी घंटी जैसे बज रही है। अब वो घंटी से क्या माना आप मुराद लेंगे, लेकिन ये हुजूर अलैहिस्सलाम को समझता था कि हुक्म क्या आया है, फरमान क्या आया है। तो वही को कोई ऐसे आसानी से समझ नहीं सकता। और अल्लाह के अखबार लोग तो सीखते हैं अरे सिर्फ उन पर वही आती। सिर्फ का क्या माना है? सिर्फ वही आती थी, वही को तुमने समझा क्या है? अल्लाह तबारक व तआला किसी गैर नबी पर वही को नाजिल नहीं फरमाता। और वही के नुज़ूल के वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत ये होती थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम सख्त सर्दी में भी पसीने में भीग जाया करते थे। ये वही के नुज़ूल के वक्त की कैफियत है। लोगों को अरे सिर्फ वही आती थी, ये सिर्फ वही की बात, ये सिर्फ वही भी बहुत बड़ा फर्क है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप खुद कहिए। देख यहां पर एक और अच्छा बहुत खूबसूरत नुक्ता हमारे बुजुर्गों ने बयान किया। अल्लाह ने खुद ये नहीं फरमाया कि मेरा रसूल तुम जैसा बशर है, बल्कि क्या कहा, ए महबूब आप खुद ही कहो इनको, कुल आप खुद कहो कि मैं तुम्हारे जैसा एक इंसान हूं लेकिन मुझ पर वही आती है। ये तो सूरह कहफ में भी गुजर चुकी है आयत करीमा। फिर आइए आयत करीमा। अब यहां हमारे बुजुर्गों ने बहुत अच्छी बात की। देखिए जैसे एक बड़ा आलिम किसी के बारे में यह कहे कि भाई इसको कुछ नहीं आता, इसको कुछ नहीं आता, तो ये तो सनद हो जाएगी, दलील हो जाएगी कि भाई इसको कुछ नहीं आता, क्योंकि बड़े हजरत ने कहा, बड़े अल्लामा ने कहा, फुला ने कहा, फुला पीर साहब ने कहा इसको कुछ नहीं आता। ठीक, लेकिन एक आदमी है वो खुद से कहे भाई मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो बड़ा गुनहगार हूं, मैं तो सियाकार हूं, मुझे कुछ नहीं आता, तो उस वक्त तो लोग क्या कहेंगे, देखो अल्लाह का बंदा सब कुछ होकर भी कितनी आजिजी कर रहा है ना, यही है ना। तो अल्लाह ने नहीं कहा कि तुम इनकी तरह बशर हो। अल्लाह ने जब नूर कहना हुआ तो खुद कहा, नूर कहना हुआ खुद कहा, मुज़म्मिल कहना हुआ खुद कहा, मुद्दस्सिर कहना हुआ खुद कहा, मुस्तफा कहना हुआ खुद कहा, मुजतबा कहना हुआ खुद कहा, हामिद कहना हुआ खुद कहा, मोहम्मद कहना हुआ खुद कहा, अहमद कहना हुआ खुद कहा, सिराज मुनीर कहना हुआ खुद कहा। सारी फजीलतें खुद बयान की। लेकिन जब बशर कहना हुआ तो गोया के कहा हम नहीं कहेंगे, आप कहें। क्यों? क्योंकि खुदा कहेगा तो दलील बन जाएगी और आप कहोगे तो आजिजी का इजहार होगा। लोगों को पता चलेगा कि हुजूर ने इनकिसारी के तौर पे ये बात कही है, आजिजी के तौर पे ये बात कही है। क्यों? अल्लाह का कहा हुआ दलील बनेगा और खुद का कहा हुआ आजिजी पर मुनहसिर होगा, आजिजी पर इन्हिसार उसका किया जाएगा। ये है उसका फलसफा। लेकिन लोगों ने अल्लाह के कहे हुए को दलील नहीं बनाया, आजिजी में जो बात कही उसी को लोग कहते हैं हमारी, अरे अल्लाह ने सिराज मुनीर का, तू सिराज मुनीर क्यों नहीं कहता? अल्लाह ने हामिद और हम्माद का तू क्यों नहीं कहता? अल्लाह ने मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर का तू क्यों नहीं कहता? अल्लाह ने जाने कायनात का तू क्यों नहीं कहता? अल्लाह ने अपनी बुरहान का क्यों नहीं कहता? अल्लाह ने नूर का क्यों नहीं कहता? अल्लाह ने नबियों का नबी का क्यों नहीं कहता? जो अल्लाह कह रहा है वो नहीं कहता, और जो हुजूर आजिजी के तौर पे कहते हैं तो उसको दलील बनाता है। ये लोगों का हाल है। अल्लाह करे अल्लाह लोगों को जब शऊर दे, समझ अता फरमाए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आप कहें कि मैं तो तुम जैसा इंसान हूं लेकिन मुझ पे वही आती है, और वो अल्लाह वाहिद यकता है, और उसकी बारगाह में मगफिरत तलब करते रहो और अल्लाह की बारगाह में माफी तलब करते रहो। और अल्लाह ने फरमाया हलाकत है उनके लिए हलाकत है जो लोग शिर्क करते हैं और जो ज़कात नहीं देते, जो ज़कात नहीं देते वो आखिरत का इनकार करने वाले हैं। यहां पर ज़कात की अहमियत भी पता चली कि जो ज़कात न दे गोया वो आखिरत के मुनकिर हैं, गोया वो आखिरत का इनकार कर रहे हैं। इससे अहमियत ज़कात भी समझ में आती है। अल्लाह करे मुसलमान पूरी ज़कात निकालें, मुकम्मल ज़कात निकालें। देखिए हमारे सेठ लोग ज़कात तो देते हैं, मालदार तबका ज़कात तो देता है लेकिन पूरी नहीं देता।
इल्ला माशाल्लाह, बहुत सारे लोग पूरी नहीं, घाल मेल कर देते हैं उसके अंदर। हालांकि हिसाब लगाकर एक एक पैसे की ज़कात निकालो, और हो सके तो कुछ ज्यादा निकालो, क्योंकि अल्लाह ने दिया है पूरा पूरा, और उसमें से सिर्फ 2.5% निकालना है बस, उससे ज्यादा तो निकालना नहीं है। उसमें भी लोगों की जान पे आता है, लेकिन उनका फिर हाल क्या होता है, जो पूरी पूरी ज़कात नहीं देते, या तो माल चोरी होगा, या तो कोई हड़प कर जाएगा, या तो कोई लेकर भाग जाएगा, या तो कोई खा जाएगा, या तो आग लगेगी, ये सब फिर होता रहता है, परेशान रहते हैं। इसलिए मुसलमान, जो भी मुसलमान खुश दिली के साथ पूरी पूरी ज़कात निकाल दे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका माल न जलेगा न डूबेगा, वो अल्लाह के किले में महफूज होगा। यहाँ मुझे एक छोटा सा वाक़या याद आता है। एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक मार्केट में आग लग गई, कपड़ों की मार्केट में आग लग गई। जब कपड़ों की मार्केट में आग लगी तो किसी ने आकर जो साहिब दुकान थे उनसे कहा कि कपड़ों की मार्केट में आग लग गई है। उन्होंने कहा रात का वक्त अब करें तो क्या करें। बहरहाल उन्होंने कहा कि ठीक है, सुबह देखा जाएगा। सारे लोग दौड़ते भागते मार्केट पहुंचे, लेकिन ये सुबह कह करके सो गए। आसान नहीं होता इतना पुख्ता यकीन। लेकिन जब सुबह पहुंचे तो दाएं तरफ की दुकान भी जली हुई थी, बाएं तरफ की दुकान भी जली हुई थी, और इनकी दुकान मुकम्मल तौर पर महफूज थी। इधर भी जला है, इधर भी जला है, और इनकी लोग हैरान थे। जब ये तशरीफ लाए तो लोगों ने कहा हैरत है, और आप सुबह आए हैं जबकि सब जल चुका है। तो उन्होंने कहा मेरे नबी का फरमान है कि जब तुम अपनी पूरी पूरी ज़कात दे दोगे तो तुम्हारा माल अल्लाह के किले में महफूज हो जाएगा, न पानी में डूबेगा, न वो जलेगा, न उसको कोई लेके भाग सकेगा। तो कहा मैंने पूरी ज़कात अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर दी थी। मुझे अपने नबी के फरमान पर यकीन है कि सबकी जल सकती है, लेकिन जो ज़कात दी हुई है उसको कोई आग जला नहीं सकती। अरे जब ज़कात देने वाले को जहन्नम की आग नहीं जला सकती, तो जिस माल की ज़कात अदा कर दी गई उसको दुनिया की आग कैसे जला सकती है। तो ये यकीन भी होना चाहिए। ज़कात का निज़ाम इतना खूबसूरत निज़ाम है कि अगर मुसलमान अपनी ज़कात सही सही तौर पे अदा करें तो कोई मुसलमान गरीब नहीं बचेगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग ज़कात की रकम लेकर के चलेंगे और यमन से मदीने तक या मदीने से यमन तक जाएंगे, लेकिन उनको कोई ऐसा गरीब नजर नहीं आएगा कि जो ज़कात लेने के काबिल हो। और ये दौर सैयदना फारूक आज़म के दौर में आया। ज़कात का ऐसा सिस्टम और निज़ाम कायम किया फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला सहाबा किराम ने कि कोई गरीब नहीं रह गया था। आपको हैरत होगी इस बात पर कि मुसलमानों की हुकूमत में अल्लाह अकबर ये निज़ाम और सिस्टम था कि ना चोर नजर आते थे और ना ही भिखारी नजर आते थे। खुद तारीख में मौजूद है, हिंदुस्तान की तारीख में मौजूद है। अब कहाँ तक मौर्रिख ने जो है वो इंसाफ किया मुझे नहीं पता। मौर्रिखीन लिखते हैं कि शाहजहां के दौर में हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने एक वफ्द भेजा कि जाओ जरा हिंदुस्तान के हालात का जायजा लो कि हिंदुस्तान के हालात क्या है। तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की जो सर्वे रिपोर्ट पेश की तो उसमें यह पेश किया कि शाहजहां की हुकूमत के अंदर ना हमने हिंदुस्तान में किसी चोर को देखा और ना ही किसी भिखारी को देखा भीख मांगते हुए। यह सिस्टम था इस्लाम का सिस्टम। इस्लाम ने जैसे चोरी को पसंद नहीं किया, वैसे ही इस्लाम जो है वो भीख मांगने को भी पसंद नहीं करता। इस्लाम नहीं चाहता कि कोई भीख मांगे। तो हम एक दूसरे को इतना मजबूत करें, कैपेबल करें। और ज़कात में समझता हूं मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान तकरीबन 25-30 करोड़ मुसलमान अगर अपनी सही ज़कात निकालें तो हमारी ज़कात अरबों खरबों में निकलेगी। और वो अगर यहाँ के मुसलमानों को अरबों खरबों की ज़कात अगर मुसलमानों में तकसीम हो तो कितना अच्छा होगा। अब मैं कहता हूं कि एक आसान सिस्टम है कि हर अमीर सिर्फ अपने रिश्तेदारों को मालदार बनाने का प्लान कर ले कि मेरे रिश्तेदारों को मैंने कैपेबल करना है। आप देखिए चंद सालों के अंदर निज़ाम बदलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। लोग निकालते भी नहीं सही तौर पे। जो निकालते हैं वो कितना बांटते हैं पता है? 50-50 रुपया बांटते, 100-100 रुपया बांटते। ये है लोगों का ज़कात निकालने का अंदाज। और बहुत से तो ऐसे भी हैं कि वो कहेंगे अरे चलो यार अभी सेट नहीं है, ये अभी लॉकडाउन के अय्याम में ईद बाद देखेंगे, और ईद बाद जो देखेंगे तो फिर दूसरे रमजान शरीफ तक तौफीक, ज़कात का नाम ना लेने की तौफीक है ना ज़कात का नाम सुनने की तौफीक है। ये हालात। और क्यों भाई, क्यों साइड नहीं, हालात खराब हैं। आप ईद के कपड़े तो बराबर बना रहे हो,
जूते चप्पल तो बराबर खरीद रहे हो, अफ्तारी तो आपके घर में रोजाना एक से एक आइटम आ रहे हैं, सब चीजें आ रही है, सिर्फ गरीबों का हक नहीं निकालना है, बस उसके लिए कोई बहाना चाहिए। याद रखिए मुसलमानों, बराबर ज़कात निकालो, बल्कि कुरान कह रहा है कि ज़कात न निकालने वाले गोया आखिरत के मुनकिर हैं, आखिरत का इनकार करने वाले। इसलिए खुदा के लिए अल्लाह ने दिया है और उसका करम है कि उसने देने वाला बनाया है। और फिर एक दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें कम से कम 10 देगा, 70 देगा, 700 देगा। नियत और अच्छी है तो अल्लाह बेहिसाब अता फरमाएगा। अल्लाह की राह में देने से कभी कम नहीं होता। तो फिर उसके बाद बयान किया गया, और अभी अपनी औलाद, ये क्या रामायण और महाभारत आपने सीरियल अपने घरों में लगा रखे। बच्चों का ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये पाकिस्तानी सीरियल, ये इस्तानी सीरियल, ये उस्तानी सीरियल, कोई सीरियल नहीं, कुछ नहीं। हम हिंदुस्तानी और फख्र से कहते हैं हिंदुस्तानी। कोई भी सीरियल हो हम उसको जायज नहीं कहते। बच्चों सीरियल से बच्चों का ईमान बचाना मुश्किल हो जाए। बच्चों को बताओ सिर्फ तुम्हारा मुसलमान होना काफी नहीं है, बल्कि तुम्हारी औलाद का वो भी आशिक रसूल बनाओ। सिर्फ कलमा नहीं, कलमा लाने वाले नबी का इश्क। और अपने नबी की शान क्या बताओगे? मुशरिकीन का हाल बयान किया कि आखिरत को झुटलाने वालों का हाल बयान किया गया कि उन्हें ज़कात देने में बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन फिर ईमान वालों का हाल बयान किया गया कि जो ईमान लाए उनका हाल यह है कि वो अच्छे अमाल करते हैं, और जो अच्छे अमाल करते हैं अल्लाह तबारक व ताला ने उनके लिए कभी न ख़त्म होने वाला अज्र रखा है। और फिर यहाँ अल्लाह ने अब अपनी तौहीद का जिक्र किया, जो बहुत सुनने से ताल्लुक़ रखता है, ईमान मजबूत करने की चीज़। अल्लाह अपनी शान बयान कर रहा है, क्योंकि वो हुजूर से कहते थे आपका खुदा तो हमें दिखता ही नहीं, आपका अल्लाह तो हमें दिखता ही नहीं, हम कैसे मान लें। वो लोग लात, हुबुल, उज्जा, मनात, अड़गम दड़गम बहुत सारे उनके सब थे, 360 उनके खुदा थे, उन सबको वो खुदा मानते थे। बाज़ जगह तो हर कबीले का अलग खुदा था, बाज़ जगह हर शहर का अलग खुदा था। और इन खुदाओं की शान भी ज़रा मैं बता दूं आपको कि अरब वाले इनका हाल क्या करते थे। ये आटे का भी खुदा बनाते थे, पत्थर का भी खुदा बनाते थे। अब सफ़र में लेके चले आटे का खुदा, अब सामान ख़त्म हो गया, आटा ख़त्म हो गया, तो उसी आटे के खुदा को पका कर खा भी जाते थे। फिर पत्थर का खुदा भी साथ जाता था सफ़र में, इस्तिंजा की, बैतुल खला की, इधर उधर चेक किया, देखा तो कहीं पत्थर ही नहीं मिला, तो उसी पत्थर से पोंछ कर फिर उसको फेंक भी देते थे। ये हाल था, ये सूरत हाल थी। है ये बातें आप उठा कर देखें, तारीख में आपको पता चलेगा। तो बड़े बयान भी करो और सुनो भी तो बड़ी हंसी आती है, और अफसोस भी होता है कि कैसे लोग थे कि अपने ही हाथ से बना रहे हैं, स्टील का बना रहे हैं, और कांच का बना रहे हैं, सोने का बना रहे हैं, चांदी का बना रहे हैं, उसी की इबादत करें। और हुजूर से कहते हैं आपका खुदा तो हमें दिखता ही नहीं, हम उसकी कैसे इबादत करें। तो अब अल्लाह ने बताया, जानते हो मोहम्मद अरबी का खुदा कौन है? वो है, ऐसी जात है जिसने जमीन को पैदा किया। और यहां कुरान ने बताया, कोई साइंसदान का बाप नहीं बता सकता जो कुरान बता रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया कि हमने जमीन को 2 दिन में पैदा किया। कोई साइंसदान नहीं बताया कि जमीन कितने दिन में पैदा हुई, नहीं बता सकता कोई साइंसदान नहीं। ये सिर्फ मेरा कुरान है, मेरे मजहब का कुरान है, मेरे नबी पे नाजिल हुआ कुरान है। जहां सारे साइंस खामोश है, वह अल्लाह का कुरान बोल रहा है। जमीन 2 दिन में बनी, 2 दिन में पैदा किया अल्लाह ने जमीन को। अब हमारे 2 दिन नहीं, इसलिए कि हमारे 2 दिन कैसे होते हैं? सूरज गर्दिश करता है, सूरज के गिर्द जमीन गर्दिश करती है। जो भी इनके ज़ाब्ते हैं, असल में बाज़ ज़ाब्ते से उलमा ने इनकार किया है, इसलिए चूंकि हम उलमा की बातों ही को कोट करते हैं, तो इसलिए अब बाज़ लोग कहते हैं कि सूरज गर्दिश कर रहा है, बाज़ लोग कहते हैं ज़मीन गर्दिश कर रही है। अभी इसमें मैं आपको नहीं उलझाना चाहता। हालांकि हमारे उलमा का मौक़िफ़ यही है कि ज़मीन गर्दिश नहीं करती बल्कि साकिन है। इस पर इमाम अहले सुन्नत ने पूरा रिसाला भी लिखा, फौज़े मुबीन दर रद्द हरकत ज़मीन। उस पर उन्होंने बहुत सी आयत कुरानियाँ और बड़े बड़े साइंसदानों के जो उनकी थ्योरी भी पेश फरमाई। लेकिन वो मैं कोई बहस का बाब इस वक्त खोलना नहीं चाहता, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि सूरज की और ज़मीन की गर्दिशों की वजह से टाइम वजूद पाता है ना। सूरज निकलता है फिर डूबता है, तो उसमें सुबह से शाम होती है। तो एक दिन कैसे होता है हमारा? सूरज निकल करके डूबा तो हमारा एक दिन हो गया, ठीक।
تو جب زمین ہی نہیں تھی، جب آسمان بھی نہیں تھا، تو پھر کیسا نظام شمسی؟ یہ جو ٹائم ترتیب پا رہا ہے وہ نظام شمسی کی وجہ سے ہو رہا ہے نا یہ سب کچھ. تو جب یہ زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، تو پھر 2 دن کیسے؟ تو یہ ہمارے 2 دن نہیں ہیں، یہ 2 دن وہ ہیں جس سے ایک دور بتایا جا رہا ہے، اور اس کی اصل مدت اللہ جانتا ہے، اور اس کے بتانے سے اس کے پیارے بندے جانتے ہیں. اس کی تحقیق میں آپ ڈیپ میں جائیں گے تو آپ کا دماغ اش کر اٹھے گا کہ قرآن بولتا کیا ہے. انشاءاللہ کبھی اس پر موقع رہا تو ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ زمین کیسے بنی اور 2 دن میں بنی تو اس کا معنی کیا ہے. لیکن چونکہ ہمیں یہاں خلاصہ صرف پیش کرنا ہے تو بہت لمبی چوڑی بات ہم نہیں کریں گے. تو اللہ فرماتا ہے، یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ یہ جو زمین ہم نے بنائی ہے، یہ زمین، اس کے اندر دیکھ سبزے، دیکھ دریاؤں کو کیسے ہم نے بہایا، سمندر کی طغیانی دیکھ جو ہم نے جو زمین بنائی ہے، اس زمین کو دیکھ ہم نے صرف 2 دن میں بنایا، محنت نہیں کی، ہمیں کسی کام کے لیے محنت نہیں کرنا پڑتا. اچھا یہ 2 دن تو اس کی حکمت ہے، اگر وہ کن کہہ کے بنانا چاہتا تو فوراً بن جاتی زمین، لیکن یہ 2 دن میں بھی بنانے میں حکمت ہے، بہت بڑی حکمت ہے. ہمارا دماغ وہاں تک کیا پہنچ سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دن میں زمین بنائی. لیکن زمین دیکھ کر کے بڑے سے بڑا نقاد کیا کہتا ہے ایسا کہ یار یہ چیز ایسی نہیں بلکہ ایسی ہونی چاہیے تھی. کبھی کسی نے کہی یہ بات؟ یہ زمین تھی، زمین کو روکنے کے لیے ہم نے پہاڑ بنائے. اللہ بتا رہے ہیں یہ جن پیتل، تانبا، کانچ، پتھر، ان کو تم نے جو خدا بنا رکھا ہے وہ یہ کر سکتے ہیں؟ محمد کے خدا نے دیکھو کیا کیا ہے، رب محمد کی شان دیکھو کہ کس شان سے اس نے زمین بنائی ہے. اور آپ دیکھو کیسے اس میں سبزے اگتے ہیں. ایک زمین ہے اور زمین کی شان دیکھیے، زمین کسی کو زندہ رکھ کرتی ہے، زمین کسی کو مار دیتی. نہیں دیکھا؟ ایک دانہ زمین میں جاتا ہے، زمین اس کو کھاتی نہیں ہے. گیہوں کا دانہ ڈال کے کسان بھول جاتا ہے، زمین کھاتی نہیں ہے، اس کی نمی ملتی ہے اور اس سے ایک پودا نکلتا ہے. اور دیکھو کیا اللہ کا نظام ہے، شان دیکھو، اللہ کے نظام کو دیکھو، میرے اللہ کے رب محمد کی شان دیکھو. وہ زمین جس کو انگلی سے ہم کھودنے جائیں تو ہماری انگلی زخمی ہو سکتی ہے، لیکن ایک ننھا سا پودا، کوپل، اتنا معصوم سا کہ اس کو اگر چٹکیوں میں آپ مسل دے تو اس کا پورا وجود ختم ہو جائے. یہی ہے نا، یہی ہے. لیکن وہ زمین کو چیر کر نکلتا ہے، زمین کو وہ چیر کر نکلتا ہے. یار میرے اللہ کی شان ہے. دانے زمین کو چیر کے، اتنی سخت ترین زمین کو دانا چیر کے نکل رہا ہے. پھر زمین اس کی پرورش کرتی ہے. یہ پھول کہاں سے آ رہے؟ زمین سے. پھل کہاں سے آ رہے؟ زمین سے. اناج کہاں سے آ رہا ہے؟ زمین سے. سبزیاں کہاں سے آ رہی؟ زمین سے. یہ زمین ہے، کس نے بنائی؟ رب محمد نے، اللہ نے بنائی، صرف 2 دن میں. پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اس خدا کے مد مقابل تم ان کو خدا ٹھہراتے ہو؟ ان کا کوئی کام ہے ایسا؟ وہ کچھ کر سکتے ہیں ایسا؟ ارے ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے، اور تم رب محمد کا انکار کر کے ان کو خدا بناتے ہو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، پھر ہم نے یہ بڑے بڑے پہاڑ زمین پہ رکھے. اور یہ صرف زمین پہ سے رکھے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اس کی جڑیں زمین کے اندر بھی ہے. اور پھر یہ پہاڑ جن کو تم پتھر کے دیکھتے ہو، یہ صرف پتھر کے نہیں ہیں. کہیں پہاڑ پتھر کے ہیں، کہیں پہاڑ سونے کے ہیں، پہاڑوں سے سونا نکل رہا ہے. کہیں پہاڑ سے لوہا اس کو کھودنے تو نکل رہا ہے، کہیں پہاڑ کھودنے تو اس سے جو ہے وہ عجیب عجیب معدنیات نکل رہی. یہ کھڑے ہوئے لگ رہے پتھر کے، لیکن اللہ کی شان دیکھو جس نے پہاڑ بنائے اور زمین کو نظام بخشا. پھر اس کے بعد فرمایا پھر ہم نے آسمان بنائے. اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے آسمان بنائے اور ہم آسمان کی طرف ہم نے توجہ کی. حدیث پاک میں بھی آیا اور قرآن کے ایک دوسرے مقام پر بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسمانوں کی تخلیق 6 دن میں فرمائی. زمین کی 2 دن میں فرمائی اور آسمان کو 7 آسمان کی تخلیق اللہ نے 6 دن میں فرمائی. اور پھر فرمایا کہ اب دیکھا نہیں ہم نے آسمان کو کیسے سجایا؟ آسمان کو دیکھو، آسمان کو کبھی کیسے سجایا اللہ نے. ستارے چمک رہے ہیں، سورج کتنا بڑا ہے، سورج کتنا بڑا ہے.
سیارے, اور یہ صرف سورج اور یہ جن کو ہم جانتے ہیں ان کو تو جانتے ہیں, جن کے نام لیتے ہیں ان کو تو لیتے ہیں. سورج سے بھی بڑے سیارے ہیں جن کے نام لوگ آج تک کے تلاش کرتے کرتے تھک رہے ہیں. تو یہ سب نظام کس کا ہے؟ اچھا پھر اس کی پکڑ, کوئی دھاگا نہیں, کوئی سہارا نہیں, کوئی باندھا نہیں گیا. اتنے بڑے بڑے سیارے بغیر کسی سہارے کے اسی کی قدرت کے سہارے پر اپنے مکر کے اندر جو ہے وہ گردش کر رہے, تیر رہے. کس کی قدرت ہے؟ رب محمد کی شان, رب محمد کی شان. اور پھر اللہ نے آسمانوں پہ محبوب کو لے جا کر کے وہ سب بتا بھی دیا کہ سائنس قیامت تک تحقیق کرتے کرتے وہاں نہیں پہنچ سکے گی جہاں محبوب دیکھ کر کے آئے, وہ دیکھ کر کے آئے جہاں یہ کبھی جا بھی نہیں سکیں گے. یہ حضور اکرم صلی اللہ. تو جب حضور علیہ السلام کی یہ شان ہے تو پھر اللہ کی کیا شان ہوگی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو ہم نے آسمان بنایا, آسمان یہ پہلے محض دھواں تھا, دھواں. اصل میں پہلے جب زمین نہیں بنی تھی تو اللہ کا جو عرش تھا وہ پانی پر تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین بنانی چاہی تو جھاگ آئی, جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں. پھر وہ پھیلتی چلی گئی, زمین بنی, اور پھر یہ پانی سے دھواں اٹھا. پھر اس دھوئیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھوئیں سے آسمان کو پیدا فرمایا. یہ سورہ دخان جو ہے آگے آ رہی ہے, دخان دھوئیں کو ہی کہتے ہیں, تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو محض دھواں تھا, پھر ہم نے جو ہے اس کو آسمانوں کو پیدا فرمایا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید تذکرہ کیا ہے بہت ساری چیزوں کا. لیکن اب یہاں پر میں کوئی اور تفصیل بیان کرنے کی بجائے اب میں سیدھا اس مقام پر آ جاتا ہوں, چونکہ وقت ہمارا بہت قلیل رہ گیا ہے. اللہ نے اپنی توحید بیان کرنے کے بعد پھر مکے والوں سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ جن لوگوں نے گھمنڈ کی وجہ سے, جن لوگوں نے تکبر کی وجہ سے ہمارے نبیوں کا مذاق اڑایا, جیسے تم مذاق اڑا رہے ہو, ہمارے نبیوں کا مذاق اڑایا, ہمارے رسولوں کا مذاق اڑایا, تو ہم نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا, ان کو تباہ کر دیا, ان کو برباد کر دیا, جیسے ہم نے قوم عاد کو تباہ کیا. اب یہاں قوم عاد کا ذکر آتا ہے. حالانکہ قوم عاد کا ذکر مزید گزر بھی چکا, لیکن ہم وہاں نہیں لے سکے تھے کسی وجہ سے, اب یہاں لیتے ہیں. یہ قوم عاد کیا ہے؟ حالانکہ چونکہ یہ قوم عاد جو ہے یہ قریب تھی, ہلاک ہوئی نہیں, جو قوم قریب تھی یہ, اور یہ جب مکے والے تجارت کے لیے جاتے تھے, کاروبار کے لیے, تو ان کے علاقوں سے یہ گزرتے تھے. تو اللہ نے بتایا کہ جس نے بھی نبی اور رسولوں کا مذاق اڑایا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا, اگر تم بھی ایسا کرو گے تو تمہیں بھی ہلاک کریں گے. پھر ان کو عذاب کے بارے میں وعید بھی سنائی. قوم عاد کے متعلق لکھا جاتا ہے یہ احقاف کے مقام پر یہ قوم رہتی تھی, جو عمان جانتے ہیں نا, ابھی بھی موجود ہے عمان, جس کو ہمارے مالیگاؤں والے عمان کہتے ہیں. یہ عمان ایک علاقہ ہے, ہزار موت. اللہ رب العزت نے کبھی ماہ رمضان کی شکل میں, کبھی شب برات کی شکل میں, کبھی شب قدر کی شکل میں, کبھی اللہ اکبر ماہ شعبان کی شکل میں, کبھی لیلۃ البراۃ کی شکل میں, کبھی شب معراج کی شکل میں, کبھی لیلۃ الجمعہ کی شکل میں. یہ حسین قیمتی لمحات ہمیں اس لیے عطا فرمائے ہیں کہ میرے بندے اگر تو گناہوں کے اندر ڈوب گیا ہے, یہ مخصوص راتیں تجھے دے رہا ہوں, مخصوص دن تجھے دے رہا ہوں, ان راتوں میں میری عبادت کر لے, ان دنوں میں میری عبادت کر کے مجھے راضی کر لے تاکہ میں تیری مغفرت کر دوں. اور پھر رمضان شریف کی تو بات ہی جدا ہے. اور عمان کے درمیان ایک مقام ہے, ریگستانی علاقہ ہے, جس کو احقاف کہتے ہیں. اور ان کا جو موریث اعلیٰ تھا, یعنی ان کا جو دادا تھا, اس کا نام تھا عاد ابن اوس, اور وہ پوتا تھا سام بن نوح کا. جیسے آپ سن چکے ہیں کہ اکثر وہ بیشتر لوگ سام بن نوح کی اولاد میں سے ہے, ایشیا کے اکثر لوگ. تو یہ بھی عاد جو تھا, عاد بن اوس, یہ اوس جو تھا وہ پوتا لگتا تھا حضرت سام بن نوح کا. تو یہ عاد نام کا شخص تھا, اسی کی اولاد تھی جس کے نام سے یہ عاد پکاری جاتی تھی. عاد کی اولاد, عاد ہی کے نام سے پورا قبیلہ اور وہ پوری برادری پکاری جاتی تھی. دھیرے دھیرے یہ لوگ نبی کی اولاد ہونے کے باوجود نبی کی دعوت سے, نبی کے مشن سے, نبی کی تعلیمات سے ہٹ گئے, تو بت پرستی میں اور بدعمالی میں گرفتار ہو گئے. ایسے بت پرستی میں اور بدعمالی میں گرفتار ہوئے, پھر دولت تھی ان کے پاس, مال تھا ان کے پاس, حسن بھی تھا ان کے پاس, بت پرستی میں گرفتار تھے تو تکبر بھی کرتے تھے, گھمنڈ بھی کرتے تھے, سرکشی بھی کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا
ہود علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا. جب حضرت ہود علیہ السلام آئے اور ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی پوجا مت کرو, مٹی کو مت پوجو, پتھر کو مت پوجو, درختوں کو مت پوجو, وحدہ لا شریک کو. انسان تھوڑا غور تو کرے, تعصب کی اینک ہٹا کر, غرور اور گھمنڈ کی اینک ہٹا کر, بے جا تکبر کی اینک ہٹا کر, کیا درخت بھی عبادت کے لائق ہیں؟ کیا درخت بھی کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے؟ کیا پتھر بھی عبادت کے لائق ہے؟ کیا اس کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے؟ کیا دریاؤں کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے؟ کیا سورج کی بھی عبادت؟ کیا فائدہ دے سکتے ہیں یہ؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عبادت کے لائق ہے تو ایک ہی ذات ہے, وحدہ لا شریک, اللہ کی ذات ہے, جس نے درختوں کو بھی بنایا, جس نے دریاؤں کو بھی بنایا, جس نے پتھروں کو بھی بنایا, جس نے سورج کو بھی بنایا, جس نے چاند کو بھی بنایا, پوری کائنات کو جس نے بنایا ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے. عبادت کے لائق وہی ہستی ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے بہت سمجھایا ان کو, لیکن وہ مغرور قوم جب نہیں مانی اور انہوں نے چیلنج کیا اللہ کے نبی کو. دیکھو گھمنڈ دیکھو, غرور دیکھو, تکبر دیکھو. ہود علیہ السلام کو چیلنج کیا, اے ہود, آپ اللہ کے جس عذاب سے, اپنے اللہ کے جس عذاب سے ہمیں ڈراتے, وہ لے آؤ, وہ عذاب لے آؤ آپ. ہود علیہ السلام نے کہا جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے. تو اللہ کی یہ شان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے, ڈائریکٹ عذاب نہیں دیتا. پہلے عذاب سے پہلے کچھ جھلکیاں ہوتی تاکہ بندے ابھی سدھر جا. جیسے ابھی دیکھ لیں, یہ عذاب جو ہے نا کورونا کا, یہ پوری دنیا کو جھلکیاں ہیں, سدھرو سدھرو, زنا چھوڑو سدھرو, شراب چھوڑو سدھرو, سود چھوڑو سدھرو, اللہ کی بغاوت چھوڑو سدھرو. لیکن اب بھی لوگ توجہ, ہر آدمی اپنی دھن میں مستی ہے. یوٹیوب پہ آ کر کے بولتے ہیں اللہ کا عذاب ہے, بڑی تکلیف, بڑی سدھرتا کون ہے؟ جو روش تھی وہ ہے, جو انداز تھا وہ ہے, جو طریقہ تھا وہ ہے. تو اللہ کی شان ہے, اللہ تعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کی جھلکیاں دیتا ہے, یہ لو سدھرو. تو انہوں نے جب کہا نا آپ اپنے اللہ کا عذاب لے آئیں, تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اللہ کا عذاب آئے گا, برداشت نہیں کر سکو گے. پھر اس میں ہو یہ گیا کہ پہلے جھلکیاں شروع ہوئی, 3 سال تک اللہ نے ان سے بارش روک لی. اب بارش رک گئی تھی, ان کو سدھر جانا چاہیے تھا, ہود علیہ السلام کی بات ان کو مان لینا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا, 3 سال بارش رکی, تب بھی انہوں نے ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی. اور پھر انہوں نے یہ کیا, انہوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں, ہم لوگ مکہ چلتے ہیں اور مکہ چل کے ہم خود دعا کرتے ہیں, یعنی بتوں کی عبادت بھی کریں گے اور اللہ سے دعا بھی کریں. اللہ کیا یہ نہیں چلتا ہے نا کہ اللہ کو بھی مانو اور اللہ کے سوا اور دوسرے بتوں کو بھی خدا مانو, نہیں, یہ نہیں چلے گا. خدا تو کسی کو نہیں مان سکتے. اسی لیے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ. عبدہ, ہم اپنے نبی کو سب کچھ مانتے ہیں, لیکن پھر کیا کہتے ہیں, عبدہ, محمد تو اللہ کے بندے خاص ہیں, بندے ہیں لیکن عبدہ اس کے خاص بندے, محمدن عبدہ ورسولہ, وہ خاص بندے اور اللہ کے رسول ہیں. تو ہم اپنے نبی کو خدا نہیں مانتے, جیسے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا, جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا. ہم اپنے نبی کو سب کچھ مانتے ہیں, لیکن نہ کبھی خدا کہتے ہیں اور نہ کبھی خدا کا بیٹا کہتے ہیں. ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. ہم ان کو بے مثال مانتے ہیں, خیر البشر مانتے ہیں, سید البشر مانتے ہیں, نور مانتے ہیں اللہ کا, لیکن ہم ان کو خدا نہیں مانتے. ہاں خدا بھی نہیں مانتے, مگر خدا سے جدا بھی نہیں مانتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, ہرما نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں, جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے. اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی, چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ
देखो क्या क्या में भी एंड कहां हो रहा है, खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूं तुझे, सब कुछ है लेकिन बंदे खालिक है, अल्लाह के बंदे हैं। तो उन लोगों ने कहा कि हम जाके हूद को नहीं मानेंगे, हूद अलैहिस्सलाम की बात, हम जाके खुद ही दुआ करेंगे अल्लाह से कि हम इन बुतों को भी मानेंगे, बुत परस्ती भी करेंगे और अल्लाह से दुआ भी करेंगे। वो गए वहां, जब मक्कतुल मुकर्रमा कुछ लोग मिल करके गए तो उन्होंने वहां पर हाथ फैला दिया अल्लाह की बारगाह में। मुर्सद बिन साद नामी एक शख्स था जो उसी कौम आद के साथ ही रहता था, लेकिन वो हूद अलैहिस्सलाम पे ईमान ला चुका था, उसने अपना ईमान छुपा करके रखा था। जब वो लोग गए और दुआ मांगनी शुरू की तो अब दुआ का क्या असर हो सकता था, अल्लाह तो उनसे नाराज। हूद अलैहिस्सलाम तो अपनी बात करने नहीं आए थे, वो तो अल्लाह की बात करने आए थे, अल्लाह के हुक्म से आए थे। तो इन्होंने जब दुआ शुरू की तो मुर्सद बिन साद ने कहा, जो अपना ईमान अभी तक छुपाए हुए थे, अब उनका जज्बा जाग उठा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, तुम कितना भी तड़प कर दुआ करो, कितना भी कुछ भी कर लो, जब तक तुम हूद अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानोगे उस वक्त तक तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। इन जालिमों ने इससे कि उस शख्स की बात मानकर सुधर जाते, उसको भी वहीं मारपीट शुरू कर दी और उसको भी दूर कर दिया, तू चला जा हमारे पास से। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने, अब चूंकि उनका जुल्म हद से बढ़ गया था, तो कौम आद ने जब दुआ की तो अल्लाह ने उन पर 3 बादल भेजे, 3 बादल, एक सफेद रंग का बादल था, एक लाल रंग का बादल था और एक सियाह और काले रंग का बादल था। अल्लाह ने 3 बादल भेजे और गैब से आवाज आई, ऐ कौम आद, इन 3 बादलों में से अपनी कौम के लिए कोई एक बादल तुम चुन लो। तो उन्होंने तीनों बादल देखे, सफेद, सुर्ख और सियाह। तो उन्होंने कहा कि हमारा तजुर्बा है, जब बादल काले और सियाह आते हैं तो फिर बहुत जोर की सर्राटेदार बारिश होती है। तो उन्होंने कहा हम सियाह बादल को चुनते हैं। अब देखो उनकी शरारत और बढ़ी, उन्होंने कहा देखा हमने आद को नहीं माना तो भी हमारी दुआ अल्लाह ने सुन ली। जब वो बादल चला, बादल के नीचे नीचे ये चले, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने देखा तो देखकर फरमाया, ऐ मेरी कौम, ये तुम पर बादल नहीं आ रहा है बल्कि ये अल्लाह का अज़ाब आ रहा है। अब भी तुम सुधर जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, अल्लाह का कलेमा पढ़ लो, अल्लाह की तौहीद को मान लो, इन बुतों से दूर हो जाओ, बदआमालियों से दूर हो जाओ। तो उन्होंने कहा, ऐ हूद, हम तेरी बात नहीं मानेंगे, देख ये ऐसा बरसेगा कि जल थल हो जाएगा। हजरत हूद ने कहा, नहीं, तुम देख लेना तुम्हारा अंजाम क्या होगा। और फिर उस बादल से हवा चलना शुरू हुई। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ऐसी हवा चलाई जिसको कुरान सरसर कहता है, बादे सरसर चली, बादे सरसर चली, और वो हवा तेज होती गई, वो आंधी तेज होती गई, पश्चिम की तरफ से वो बादल आया और तेज से तेज तर होती गई। अल्लाह ने हूद को हुक्म दिया, तुम भी बस्ती से निकल जाओ और तुम्हारे ईमान वाले लोग भी बस्ती से निकल जाएं। हूद अपने ईमान वाले साथियों को लेकर बस्ती से बाहर हो गए। जब हवा चलनी शुरू हुई तो हवा ऐसी जन्नाटेदार और जोरदार थी कि जिसके कान तक हवा जाती उसके कान के पर्दों को फाड़ दिया करती थी, ऊंटों को सामान समेत उड़ा करके कहां से कहां फेंक देती थी। जब उन्होंने ऐसी जोरदार हवा चलते देखी तो वो अपने घरों में चले गए और घरों में जाकर उन्होंने अपने दरवाजों को बंद कर लिया। कुरान पाक की तफासीर में आया है, दरख्त तो उखड़ उखड़ करके फेंके जा रहे थे, ऊंट जो है वो उड़े जा रहे थे, सामान से लदे हुए ऊंट उड़े जा रहे थे। उन्होंने भाग करके जल्दी से अपने दरवाजे बंद किए। फिर अल्लाह ने हवा चलाई, दरवाजे भी उड़े और घरों के अंदर हवा घुसी तो उनको भी लेकर के उड़ी। मुसलसल 7 रात और 8 दिन तक के ये अजाब कौम आद पर आता रहा और हवा तेज आंधी चलती रही, वो उड़ते रहे। और जब ये मुसलसल 7 रात और 8 दिन तक की ये हवा चली तो हर बंदा जो वहां मौजूद था वो सब के सब मर गया और उनकी लाशें ऐसे बिखरी पड़ी थी जैसे कि खजूर के दरख्त जो बिल्कुल बोसीदा हो जाते और कमजोर हो जाते हैं तो हवाओं से उड़ करके कैसे वो जमीन पर पटक दिए जाते हैं। अल्लाह फरमाता है इस तरीके से वो ऐसे पड़े रहे। अब जब अजाब तो चला गया, अजाब तो खत्म हो गया, तो फिर हूद अलैहिस्सलाम आए
تاکہ قوم دیکھ لے وہ منظر کہ جو اللہ کا وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا. ساری قوم عاد مر گئی, تباہ ہو گئی اور وہ مرے پڑے ہوئے ہیں. تو اب آپ کو فکر ہوگی کہ ہم یہاں کیسے جیئیں گے, کیسے رہیں گے, کیونکہ ان کی لاشیں تو پڑی ہوئی ہے. یہ لاشوں کا کیا, اور وہ ایک دو نہیں تھے, وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. تو اللہ میرے کریم آقا اپنا سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام کو صدمہ تھا, میں اپنی قوم کو دین کی طرف بلاتا ہوں لیکن میری قوم نہیں آتی. میں اپنی قوم کو جنت کی طرف بلاتا ہوں لیکن میری قوم جنت کی طرف نہیں آتی. حضور کو صدمہ اس بات پر نہیں تھا کہ حضور کو زخمی کر دیا گیا ہے. حضور کو صدمہ تھا تو اس بات پر تھا کہ میری قوم میری بات کیوں نہیں مانتی. میں ان کو جنت کی طرف بلاتا ہوں, وہ جنت کی طرف کیوں نہیں آتی. میرے آقا سر جھکائے بیٹھے ہیں. ایسے میں حمزہ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں او میرے بھتیجے محمد خوش ہو جاؤ. تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی اس فکر کو دور کر دیا اور سیاہ قسم کے, کالے قسم کے پرندے اللہ نے ان کا ایک غول بھیجا. وہ کالے رنگ کے پرندے آئے اور آ کر کے ان لاشوں کو اٹھاتے, کھاتے نہیں تھے, ان کو اٹھاتے اور اٹھا کر کے ان کو لے جا کر انہوں نے سمندر کے اندر پھینک دیا. اس طرح سے وہ پورا کے پورا علاقہ صاف ہو گیا اور پھر ایمان والے وہاں پر بچے رہ گئے. پھر اللہ نے قوم سمود کا ذکر بھی فرمایا. تو اب ہمارا وقت یہاں پورا ہو گیا انشاءاللہ, کیونکہ وہ کافی تفصیلی گفتگو ہے تو ہم اس پر بعد میں گفتگو کریں گے جب کبھی موقع آئے گا تو. اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ لوگوں ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے مغرور نہ ہو, تکبر نہ ہو, اللہ کے فرامین سے بغاوت نہ کرے. یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ منظر قوم عاد کا حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھیوں نے دیکھ لیے تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ یہاں عذاب آیا تھا, اب آپ یہاں نہ ٹھہریں, آپ ہجرت کر کے مکہ چلے جائیں. تو حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مکۃ المکرمہ چلے گئے اور آخری عمر تک حضرت ہود علیہ السلام مکۃ المکرمہ ہی میں رہے. بلکہ اکثر انبیاء کرام آخری عمر میں مکہ ہی چلے جاتے تھے اور وہیں پر اکثر انبیاء کرام کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ وہ وہیں پہ وصال کریں, کیونکہ ان کو اللہ نے یہ بتایا کہ میرا آخری نبی جو پیدا ہوگا وہ مکے میں پیدا ہوگا. تو ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اگر ہماری زندگی نے وفا کیا ملیں گے, اور وفا نہ کیا تو کم سے کم جب وہ نبی مکے میں چلے گا تو ہم اپنی قبروں سے اس کے چلنے کا مشاہدہ کریں گے, اس کی اداؤں کا مشاہدہ کریں گے. ظاہری زمین پہ تم مل نہ سکے تو کم سے کم اس زمین پر ہی ہماری قبر بنے جہاں پہ وہ نبی چلتا پھرتا رہے گا اور اپنی زندگی کا اکثر وقت گزارے گا. تو یہ انبیاء کرام کی ایک خواہش بھی ہوا کرتی تھی, اسی لیے اکثر انبیاء کرام کے مزارات مکۃ المکرمہ میں موجود ہے. صرف حتیم کے اندر بتایا جاتا ہے کہ 70 انبیاء کے مزار, بعض روایتوں میں مطاف میں 70 انبیاء کے مزارات ہیں. اس طرح کی بہت سی روایتیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ مزید حرم کی حدود کے اندر بھی کئی انبیاء کرام کے مزارات بتائے جاتے ہیں. واللہ عالم ورسولہ عالم, تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی ہے, کہاں تک وہ تحقیق میں سچے ہیں یہ اللہ جانے. بلکہ خود کچھ احادیث میں بھی آیا ہے کہ مطاف کے اندر 70 انبیاء کرام کے مزارات موجود ہیں. تو یہ بھی حدیث پاک میں. اب یہاں 70 سے مراد عدد کا 70 نہیں ہے بلکہ کثرت بتانا ہے. ایک عرب کا محاورہ تھا نا کہ میں, جیسے ہمارے یہاں محاورہ ہے, یار میں نے تجھے 15 بار فون کیا تو میرا فون ہی نہیں اٹھاتا, میں نے 50 بار تجھے سمجھایا یار تو میری بات ہی نہیں مانتا. تو اس سے ان 50 کے بعد کا 50 تھوڑی ہے, 14 کے بعد کا 15 تھوڑی ہے. یہ بتانا کہ میں نے کثرت سے تجھے فون کیا تو نے میرا فون نہیں اٹھایا, یہ بتانا. تو 70 انبیاء کے مزارات ہے, تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا کہ ان 70 کے بعد کا 70 نہیں بلکہ یہاں کثرت بتانا مقصود ہے کہ بہت انبیاء, بہت زیادہ انبیاء کے مزارات جو ہے وہ مطاف کے اندر موجود ہے. تو یہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. الفاتحہ.